السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سیرت النبی کے اگلے حصے کی طرف بڑھنے سے پہلے اب تمام لوگوں سے گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، کیونکہ اب آپ کو اس چینل پر صرف اور صرف اسلامک ڈاکومنٹریز ہی دیکھنے کو ملیں گی۔ مسلمان پتھروں سے بنیادیں بھرنے لگے۔ بنیادیں تقریباً 3 ہاتھ 4.5 فٹ گہری تھی۔ اس کے لیے اینٹوں کی تعمیر اٹھائی گئی، دونوں جانب پتھروں کی دیواریں بنا کر کھجور کی ٹہنیوں کی چھت بنائی گئی اور کھجور کے تنوں کے ستون بنائے گئے۔ دیواروں کی اونچائی انسانی قد کے برابر تھی۔ ان حالات میں کچھ انصاری مسلمانوں نے کچھ مال جمع کیا۔ وہ مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، اس مال سے مسجد بنائیے اور اس کو آراستہ کیجیے، ہم کب تک چھپر کے نیچے نماز پڑھیں گے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے مسجدوں کو سجانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، قیامت قائم ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں آرائش اور زیبائش کرنے لگیں گے، جیسے یہود اور نصارہ اپنے کلیساؤں اور گرجوں میں زیب و زینت کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کی چھت کھجور کی چھال اور پتوں کی تھی اور اس پر تھوڑی سی مٹی تھی۔ جب بارش ہوتی تو پانی اندر ٹپکتا، یہ پانی مٹی ملا ہوتا، اس سے مسجد کے اندر کیچڑ ہو جاتا۔ یہ بات محسوس کر کے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو چھت پر زیادہ مٹی بچھا دی جائے تاکہ اس میں سے پانی نہ رسے، مسجد میں نہ ٹپکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، یوں ہی رہنے دو۔ مسجد کی تعمیر کے کام میں تمام مہاجرین اور انصار صحابہ نے حصہ لیا، یہاں تک کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے ہاتھوں سے کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر میں اینٹیں بھر بھر کر لاتے، یہاں تک کہ سینہ مبارک غبار آلود ہو جاتا۔ صحابہ کرام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اینٹیں اٹھاتے دیکھا تو وہ اور زیادہ جانفشانی سے اینٹیں ڈھونے لگے۔ یہاں اینٹوں سے مراد پتھر ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ باقی صحابہ تو ایک ایک پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں اور حضرت عمار بن یاسر تو 2 پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ تو ان سے پوچھا، عمار، تم بھی ان ساتھیوں کی طرح ایک ایک پتھر کیوں نہیں لاتے؟ انہوں نے عرض کیا، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اجر و ثواب چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان بن مظعون بہت نفیس اور صفائی پسند تھے، وہ بھی مسجد کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے۔ پتھر اٹھا کر چلتے تو اس کو اپنے کپڑوں سے دور رکھتے تاکہ کپڑے خراب نہ ہوں، اگر مٹی لگ جاتی تو فوراً چپکی سے اس کو جھاڑنے لگتے۔ دوسرے صحابہ دیکھ کر مسکرا دیتے۔ مسجد کی تعمیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں 5 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلے کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو گیا۔ مسجد کے پہلے فرش کچا تھا، پھر اس پر کنکریاں بچھا دی گئی۔ یہ اس لیے بچھائی گئی کہ ایک روز بارش ہوئی، فرش گیلا ہو گیا۔ اب جو بھی آتا اپنی جھولی میں کنکریاں بھر کر لاتا اور اپنی جگہ پر ان کو بچھا کر نماز پڑھتا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ سارا فرش ہی کنکریوں کا بچھا دو۔ پھر جب مسلمان زیادہ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کو وسیع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ مسجد کے ساتھ زمین کا ایک ٹکڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ یہ ٹکڑا انہوں نے ایک یہودی سے خریدا تھا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کو وسیع کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھ سے زمین کا یہ ٹکڑا جنت کے ایک مکان کے بدلے میں خرید لیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کا وہ ٹکڑا ان سے لے لیا۔ مسجد نبوی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری یہ مسجد ثنا کے مقام تک بھی بن جائے، یعنی اتنی وسیع ہو جائے، تو بھی یہ میری مسجد ہی رہے گی، یعنی مسجد نبوی ہی رہے گی۔ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ نے مسجد نبوی کے وسیع ہونے کی اطلاع پہلے ہی دے دی تھی، اور ہوا بھی یہی۔ بعد کے ادوار میں اس کی توسیع ہوتی رہی ہے اور اس کا سلسلہ جاری ہے اور آگے بھی جاری رہے گا۔ مسجد نبوی کے ساتھ ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدہ سودا کے لیے 2 حجرے بنائے گئے۔ یہ حجرے مسجد نبوی سے بالکل ملے ہوئے تھے۔ ان حجروں کی چھتیں بھی مسجد کی طرح کھجوروں کی چھال سے بنائی گئی تھی۔ مسجد نبوی کی تعمیر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام پذیر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مکان میں نچلی منزل میں قیام فرمایا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ حضور آپ اوپر والی منزل میں قیام فرمائیں۔
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا مجھے نیچے ہی رہنے دیں کیونکہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے، اسی میں سہولت رہے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات ہماری پانی کی گھڑیاں ٹوٹ گئیں، ہم گھبرا گئے کہ پانی نیچے نہ ٹپکنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشانی نہ ہو، تو ہم نے فوراً اس پانی کو اپنے لحاف میں جذب کرنا شروع کر دیا اور ہمارے پاس وہ ایک ہی لحاف تھا اور دن سردی کے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اوپر والی منزل پر قیام کرنے کے لیے درخواست کی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات مان لی۔ ان کے گھر کے قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا حضرت اسد بن زرارہ اور حضرت سعد بن عبادہ کے ہاں سے بھی آتا تھا۔ اس تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زید بن رافع کو مکہ بھیجا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو لے آئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سفر میں خرچ کرنے کے لیے 500 درہم اور 2 اونٹ دیے۔ رہبر کے طور پر ان کے ساتھ عبداللہ بن عریقت کو بھیجا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اخراجات برداشت کیے۔ ان کے گھر والوں کو لانے کی ذمہ داری بھی انہیں سونپی گئی۔ اس طرح یہ حضرات مکہ معظمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت ام کلثوم کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت سودا بنت زمع اور دایا ام ایمن جو زید بن حارثہ کی اہلیہ تھی اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو لے کر مدینہ منورہ آ گئے۔ حضرت اسامہ بن زید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حد درجے عزیز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی بیٹی حضرت رقیہ اپنے شوہر حضرت عثمان کے ساتھ پہلے ہی حبشہ ہجرت کر گئی تھی۔ یہ بعد میں حبشہ سے مدینہ پہنچے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے بھی ساتھ ہی مدینہ منورہ آ گئے۔ ان میں ان کی زوجہ محترمہ حضرت ام رومان، حضرت عائشہ صدیقہ اور ان کی بہن حضرت اسماء شامل تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بھی ساتھ آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ حضرت ام رومان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جس شخص کو جنت کی حوروں میں سے کوئی حور دیکھنے کی خواہش ہو وہ ام رومان کو دیکھ لے۔ ہجرت کے اس سفر میں حضرت اسماء کو مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے قباء میں ٹھہرنا پڑا۔ ان کے ہاں حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ بچے کی پیدائش کے بعد مدینہ پہنچی اور اپنا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں برکت حاصل کرنے کے لیے پیش کیا۔ یہ ہجرت کے بعد مہاجرین کے ہاں پہلا بچہ تھا۔ ان کی پیدائش پر مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی کیونکہ کفار نے مشہور کر دیا تھا کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین مدینہ آئے ہیں ان کے ہاں کوئی نرینہ نہیں ہوئی کیونکہ ہم نے ان پر جادو کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی پیدائش پر ان لوگوں کی یہ بات غلط ثابت ہو گئی، اس لیے مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی۔ مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو گئی تو رات کے وقت اس میں روشنی کا مسئلہ سامنے آیا۔ اس غرض کے لیے پہلے پہل کھجور کی شاخیں جلائی گئی۔ پھر حضرت تمیم داری مدینہ منورہ آئے تو وہ اپنے ساتھ قندیلیں، رسیاں اور زیتون کا تیل لائے۔ حضرت تمیم داری نے یہ قندیلیں مسجد میں لٹکا دی، پھر رات کے وقت ان کو جلا دیا۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہماری مسجد روشن ہو گئی، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی روشنی کا سامان فرمائے۔ اللہ کی قسم اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اس کی شادی تم سے کر دیتا۔ بعض روایت میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں قندیل جلائی تھی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 حجرے اپنی بیویوں کے لیے بنوائے تھے، باقی حجرے ضرورت کے مطابق بعد میں بنائے گئے۔ ان 2 میں سے ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اور دوسرا سیدہ سودا کا تھا۔ مدینہ منورہ میں وہ زمینیں جو کسی کی ملکیت نہیں تھی ان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کے لیے نشانات لگا دیے، یعنی یہ زمینیں ان میں تقسیم کر دی۔ کچھ زمینیں آپ کو انصاری حضرات نے ہدیہ کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی تقسیم فرما دیا اور ان جگہوں پر ان مسلمانوں کو بسایا جو پہلے قباء میں ٹھہر گئے تھے، لیکن بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ قباء میں جگہ نہیں ہے تو وہ بھی مدینے چلے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کے لیے جو حجرے بنوائے وہ کچے تھے، کھجور کی شاخوں، پتوں اور چھال سے بنائے گئے تھے، ان پر مٹی لیپی گئی تھی۔ حضرت حسن بصرہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں امہات المومنین کے حجروں میں جاتا تھا۔
ان کی چھتیں اس قدر نیچے تھی کہ اس وقت اگرچہ میرا قد چھوٹا تھا لیکن میں ہاتھ سے چھتوں کو چھو لیا کرتا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جب حضرت عمر کی خلافت کو ابھی 2 سال باقی تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ کے باندی خیرہ کے بیٹے تھے۔ حضرت ام سلمہ انہیں صحابہ کرام کے پاس کسی کام سے بھیجا کرتی تھی۔ صحابہ کرام انہیں برکات کی دعائیں دیا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ انہیں حضرت عمر فاروق کے پاس بھی لے گئی تھی۔ حضرت عمر نے انہیں ان الفاظ میں دعا دی: اے اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما اور لوگوں کے لیے یہ پسندیدہ ہو۔ مسجد نبوی کے چاروں طرف حضرت حارثہ بن نعمان کے مکانات تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں متعدد نکاح فرمائے تھے جن میں دینی حکمتیں اور مصلحتیں تھیں۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح فرماتے تو حضرت حارثہ اپنا ایک مکان یعنی حجرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر دیتے تھے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا قیام ہو جاتا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ حضرت حارثہ نے اپنے سارے مکان اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر دیے۔ اسی زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار مسلمانوں کے سامنے یہودیوں سے صلح کا معاہدہ کیا۔ تو دوستو آج کا ٹاپک ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہونے کی وجہ سے شاید لوگ اسکپ کر دیں۔ ہم نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگ سنیں اور اس کی جانکاری لوگوں کو معلوم ہو، اور آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔